اللہ الرحمن الرحیم. دل تھام کے اب ایک لکھا کے مسائل میں حاضر ہوں. رانا ظفر اقبال ظفر. آج ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف چلیں گے. میں ویسے فیس بک اتنی یوز نہیں کرتا کیونکہ لڑائی کا گھر ہے، اس لیے اسے زیادہ استعمال نہیں کرتا. میں نے ایک پوسٹ دیکھی کہ ہمارے علاقے کے نامور شخصیت ہیں، نام ہے ان کا غریب مزدور آدمی ہے، اور ان کی فیس بک جو بنی ہوئی ہے اس کا انہوں نے نام اس پر لکھا ہوا ہے کہ حسین ایڈوکیٹ پینڈو. تو یہ وکیل ہیں، شعبہ وکالت سے تعلق رکھتے ہیں. گزشتہ الیکشن میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں غریبوں کا جو ہے وہ جناب ہمدرد ہوں، علمبردار ہوں، ان کی آواز اٹھانے والا ہوں. تو میں اس نظام سے وہ بتائے ہوئے ہیں، ڈیرہ داری نظام سے، اور وہ یہ پرانے سیاستدانوں سے. وہ کہتے ہیں کہ نوجوان چہرے آگے آنے چاہیے، اور میں جناب انشاءاللہ ان کے سامنے کھڑا رہوں گا اور الیکشن لڑتا رہوں گا، اور جماعت کے خلاف لڑوں گا اور غریبوں کی بات کروں گا. اسی حوالے سے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی آواز اٹھاتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے وہ بات کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کل ایک پوائنٹ اٹھایا جو پوائنٹ دلچسپ بھی ہے، اہم بھی ہے، ضروری بھی ہے، جس سے قومی خزانے کو نقصان بھی ہوا ہے اگر وہ درست ہے. تو انہوں نے یہ لکھا فیس بک پہ کہ لوگوں نے اپنے گھروں کی مطلب کوٹھی کسی نے بنائی ہے یا کسی نے گھر بنایا، تو اس کی انہوں نے فیس بلدیہ کو جو نقشہ فیس ہوتی ہے وہ ادا کی ہے جناب گھر گھریلو، جو معمولی ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد اسے کمرشل کر دیا گیا ہے. وہاں پہ ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، گائنی ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، میٹرنٹی ہوم بنے ہوئے ہیں، پرائیویٹ سکول بنے ہوئے ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کیا یہ جو لوگوں نے کیا ہے اس کے بعد ان کو فیس کمرشل نہیں پڑتی، کہ گھریلو فیس ادا کرنے کے بعد وہ نقشہ منظور ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اسے کمرشل کام کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو ان کا یہ جو مقصد تھا بتانے کا یا کہنے کا، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو کمرشل فیس پڑتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جو ہے مقامی بلدیہ حویلی لکھا اس کو نوٹس لینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر اکاڑا، کمشنر صاحبہ اور دیگر اداروں کو بھی حرکت میں آنا چاہیے کہ جن لوگوں نے گھریلو فیسیں ادا کی ہوئی ہیں اور اسے کمرشل یوز کر رہے ہیں ایک آدھ دن کے لیے نہیں، کئی سالوں سے، اور وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ جناب بڑے بڑے ہاسپٹل سکولز بنائے ہوئے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور ان سے کمرشل فیس وصول کی جائے. میں نے ویسے اس حوالے سے میں نے کہا کہ شاید یہ اپنا درستی ہو کہ بھائی جنہوں نے جو فیس ادا کر دی اس کے بعد اسے اگر ہاسپٹل بن گیا یا اسکول بن گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے ایک سابق سی او صاحب ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں اور وہ اکاؤنٹنٹ بھی رہے، ان سے میں نے دریافت کیا کہ بھائی جان اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. تو انہوں نے کہا جناب لیگل ہے، یہ لیگل نہیں ہے، یہ لیگل ہے، اور یہ قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اس پر بلدیہ جو مقامی ہوتی ہے وہ ایکشن لے سکتی ہے، اس پر دیگر ادارے بھی ایکشن لے سکتے ہیں، اور کوئی بھی گھریلو جو چیز منظور کروائے گی وہاں کمرشل نہیں کر سکتا. جس طرح کوئی بندہ بجلی اگر منظور کراتا ہے گھریلو اور اسے کمرشل یوز کرتا ہے تو پھر واپڈا والے سے پکڑ بھی لیتے ہیں اور جرمانہ بھی وہ کرتے ہیں جس سے کانوں سے دھواں نکلنے لگتا ہے. تو بھائی یہ بھی اسی طرح کا ایک سلسلہ ہے. تو جب میں نے اس سے یہ سنا تو واقعی مجھے احساس ہوا کہ جناب عوامی نمائندہ صاحب نے بات تو درست کی ہے، بات تو درست کر کے انہوں نے نشاندہی کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ادارے اس پر کیا کرتے ہیں. آپ حویلی لکھا میں دیکھیں تو آج آپ کو ہر گلی ہر محلے میں ایک میٹرنٹی ہوم، ایک جناب سکول، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل نظر آئے گا. تو اگر ان کو آپ چیک کروائیں تو اکثریتی مبینہ طور پر ان کی فیسیں جو ہے وہ گھریلو بھری گئی ہیں، اور جب وہ گھریلو بھری گئی ہے اور کمرشل اس کو یوز کیا جا رہا ہے، اس کا کرایہ وصول کیا جا رہا ہے یا خود ہی تیار کر کے اپنا ہاسپٹل بنایا ہوا ہے، تو یہ تو خزانہ سرکار کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اور خزانہ سرکار کو چونا لگانے
والی بات ہے۔ اداروں کو چاہیے کہ اس کے خلاف ایکشن لیں، اور جس نے یہ کیا ہے، کتنے سال سے کر رہا ہے، اس حساب سے ان سے وصولی بھی کی جائے، تاکہ بات جو ہے وہ اپنے جو ہے نا پہنچے جہاں اس نے جانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بس یہ فون آ گیا، ایک کسی باہر شخصیت کا فون آیا اور پہنچے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری ایک بات ہے کہ یہاں پہ ریت رائلٹی کا مسئلہ بہت چل رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ریڑھی والے ہیں بیچارے، وہ جناب جہاں ٹویا یعنی جہاں سے ریت نکالی جاتی ہے، وہاں پہ جب وہ جاتے ہیں تو ان سے باری پیسے، یعنی ٹھیکہ کسی نے لیا ہوا ہے، کوئی پارٹی ہے دیپال پور کی ہے یا اکاڑے کی جو بھی ہے، اسے چاہیے کہ وہ جو قانون کے مطابق ہے وہ پیسے وصولی کرے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ ان سے 500 روپیہ 400 روپیہ وصول کرتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور طریقہ نکال لیا کہ اپنی ٹرالی پر وہ جناب وہاں سے نکلواتے ہیں ریت، اور ایک جگہ ان کو لا کر رکھ دیتے ہیں، وہاں سے جو لے 500 روپیہ دے جناب وہ ریت کی ریڑھی لے جائے، ٹرالی کا اس سے زیادہ ہے۔ تو جناب یہ تو غریبوں کے کپڑے اتارنے والی بات ہے۔ ٹھیکہ آپ نے لے لیا بھائی، اور اس کے بعد آپ غریبوں کے کپڑے بھی اتارنے پر تلے ہوئے، تو یہ ظلم تو نہ کریں نا۔ اس کی جتنی سرکاری فیس بنتی کم از کم وہ وصول کریں، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن بااثر ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آپ لوگوں کو لوٹنے پہ لگے رہیں گے تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ وہ غریب ریڑھی والے صبح سویرے اٹھتے ہیں اور وہ اپنی روزی روٹی کے لیے جاتے ہیں جہاں جناب انہیں لوٹ لیا جاتا ہے۔ تو اس پر بھی اداروں کو، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ جب کوئی شہردار یا ریڑھی والے زیادہ احتجاج کرتے ہیں، رولا ڈالتے ہیں، تو اکاڑا سے جناب رائلٹی کا افسر آتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ ٹویا میں بند کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سب ملے ہوئے، آرام کی ہڈی پڑ جاتی ہے نا لوگوں کو، مبینہ طور پر جن کو ہڈی کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے پھر وہ نہیں چھوڑتے۔ یہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ سرکار جن لوگوں کو تنخواہ دیتی ہے عوام کی بھلائی اور بہتری کے لیے، وہ مل جائے ٹھیکیداروں کے ساتھ، وہ مل جائے دیگر لوگوں کے ساتھ، اور وہ جناب ان لٹیروں کے ساتھ مل کر عوام کو لوٹنا شروع کر دیں۔ اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ تو ظلم کرنے والوں کے خلاف کس سے بات کریں؟ ڈپٹی کمشنر صاحب ضلع کے مالک ہوتے ہیں، ڈویژن کے کمشنر صاحب ہوتے ہیں، ان سے فریاد کر سکتی ہے نا عوام۔ اگر وہ بھی ایکشن نہیں لیں گے تو کہاں جائے گی عوام؟ پھر اسی طرح لٹتی رہے گی۔ تو خدا کے لیے اس کی طرف توجہ دیں۔ پہلے ہی مہنگائی میں یہ لوگ غریب لوگ پس چکے ہیں، اور آگے لٹیرے لوٹ لیں تو پھر تو غریب آدمی خودکشی کرے گا اور کیا کرے گا۔ تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی جناب وہ فارسٹ والی بات پہلے بھی میں کر چکا ہوں۔ ڈی ایف او ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر اکاڑا، اس کے دکان تک جو نہیں لے گی بھائی۔ پچھلی بات کو ہم بھول جاتے ہیں، جو نہریں راجبا گنجے کر دیے گئے، سڑکیں تباہ کر دی گئی۔ آپ ہیڈ سلیمان کی سے بگا یاد تک بھائی گنتی مکمل کروا کر بتا دیں کہ کیا گنتی مکمل ہے؟ وہاں سے بھی قیمتی درخت تو کاٹے جا چکے ہیں، جو رہی سے کسر ہے وہ بھی دن بدن نکالی جا رہی ہے۔ اور ان کے جو ملازم ہیں، جو مقامی ملازم ہوتے ہیں یا تحصیل میں ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ آرے والوں سے ملے ہوتے ہیں، اور اپنی زیر نگرانی جو مبینہ طور پر درختوں کی کٹائی کروائی جاتی ہے، اور اپنی زیر نگرانی جناب ان کو بھجوایا جاتا ہے۔ ظلم کی انتہا، قانون میں سختی نہیں ہے، قانون میں کمزوری ہونے کا فائدہ یہ لوگ بڑی سے، اگر کوئی پکڑا جائے تو پیچھے سے افسر صاحب آتے ہیں اور وہ ایک چھوٹا سا جرمانہ کرتے ہیں، لکڑ قبضے میں لیتے ہیں اور وہ بندہ فارغ۔ اور بھائی چور کو آپ فارغ کر رہے ہیں، چورو جناب ڈی ایف او صاحب آپ ڈسٹرکٹ کے حاکم ہیں، یا جنگلات کے جنگلات خالی ہو گئے، یا نہر کی نہریں خالی ہو گئی، یا راجبا کے راجبا خالی ہو گئے، یا سڑکیں کی سڑکیں خالی ہو گئی، آپ کو کیا؟ آپ تو یہی کہیں گے لوٹو لوٹو اور لوٹو۔ تو پھر مبینہ طور پر لوگوں کا الزام جائے گا کہ آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر آپ شامل نہیں ہیں تو عملی طور پر دکھائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ دکھائیں کہ آپ نے ایکشن لیا ہے، آپ دکھائیں، آپ بتائیں، یہ پبلک فگر ہیں، آپ بتائیں لوگوں کو
कैसर मानकी से पाक पतन भूखा हयात तक कितने दरख्त रिकॉर्ड में और कितने मौजूद और कितने काटे जा चुके हैं और कितनी चोरी हो चुकी है और खजाना सरकार को कितना नुकसान पहुंचाया जा चुका है। तो दोस्तों, आप भी मेहरबानी किया करें, निशानदेही किया करें, बताया करें, ताकि उस पर बात हो, हक़ाइक़ पर मबनी बात हो, किसी पर इल्ज़ाम ना हो, किसी की दस्तार न चाली जाए, हक़ाइक़ पर बात हो। और वो बात जो खजाना सरकार के साथ ज्यादती हो रही हो, उससे लूटा जा रहा हो, या अवाम को लूटा जा रहा हो, या अवाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुदा हाफ़िज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी मोहब्बतों का सबूत